WHO کہتا ہے کہ آپ پہلے ریسٹ کریں. اگر آپ کو 3 دن کے ریسٹ سے یا اپنی لائف کی اسی روٹین سے باہر نکل کے اس سے فرق پڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اسٹریٹ اوے میسج چلا گیا کہ آپ کو اس روٹین کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے تو پھر سیکنڈ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کسی فزیو کے پاس جائیں اور وہاں پہ آپ فزیوتھراپی موڈیلٹیز اور ڈفرینٹ جنرل ایکسرسائزز جو ہیں وہ اور اپنی جو پوسچرل ماڈیفیکیشنز ہیں ان کی گائیڈ لائنز لیں تاکہ آپ یعنی پیتھالوجی کی طرف جانے سے پہلے فزیو کے پاس جائیں. اور اگر آپ کو وہاں پہ فرق نہیں پڑتا تو دین وی ول موو فارورڈ فار دا کائروپریکٹک اپروچ. یعنی ڈاکٹر صاحب نے جو ہمیں اسٹیپس بتائے ہیں اس میں سب سے پہلے کہ 3 دن ریسٹ کریں اینڈ لسن ٹو یور باڈی. لسن ٹو یور باڈی ڈیفینیٹلی وہ کریں. اگر اس سے آپ کو ریلیف مل گیا 3 دنوں میں, لیکن اگر آپ نے دوبارہ وہی روٹین شروع کی اور وہی پرابلم آ گیا تو فزیو کے پاس ڈیفینیٹلی. پھر بھی اگر مسئلہ ریزالو نہیں ہو رہا تو پھر آپ نے کائرو کے پاس جی. اور کائرو کو عام سلیح زبان میں ہم کیا کہیں گے لے مین کے لیے؟ مطلب ان کا کام ہوتا ہے کہ باڈی کی الائنمنٹ کرنا, باڈی ایڈجسٹمنٹس کے لیے. یعنی کہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں, ہم ان کو بون سیٹرز بھی کہہ سکتے ہیں, باڈی ایڈجسٹمنٹ کے لیے بھی لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. تو بیسیکلی ان کا یہ بلیو ہے کہ آپ کا جو اسپائن ہے, بیسیکلی اگر میں اس پہ بتانا چاہوں آڈینس کے لیے, تو یہ بیسیکلی ہمارا اسپائن ہے. اس کی ایک نارمل اس کی ایک الائنمنٹ ہے. اگر اس کے اندر کسی بھی قسم کا چینج آپ کے بیٹھنے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پوسچر کی وجہ سے آ سکتا ہے, آپ کی بیڈ موومنٹ کی وجہ سے آ سکتا ہے, تو وہ کیا کرے گا, جو برین سے سگنل پاس آؤٹ ہو کے باڈی تک جا رہا ہے اس کو آلٹرنیٹ کر دے گا. اچھا, اب جیسے ہی وہ سگنل آلٹرنیٹ ہوگا تو اس کی بیس پہ پین آ سکتی ہے. تو ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم اس کو بیسیکلی ایڈجسٹ کر کے جو اس کے ڈفرینٹ اس کے پروسیس ہیں, جیسے کہ ہم ایکس رے کروا لیتے ہیں, ایکس رے کے تھرو ہم اس کو انالائز کرتے ہیں, پھر ہمارے پاس ڈفرینٹ اکوپمنٹس ہیں, نروسکوپ ہے جس کے تھرو ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں, اور چیک کر کے ہم اس کو اکارڈنگ ٹو نارمل پوسچر ایڈجسٹ کر دیتے ہیں. اور جب وہ واپس اپنی طرف ایڈجسٹ ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی پیشنٹ کا جو پرابلم ہے وہ آٹومیٹکلی جیسے اس کا سگنل صحیح ہو جائے گا تو پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اگر وہاں سے بھی ریلیف نہ ملے تو پھر ہم پیشنٹ کو آگے فارورڈ کرتے ہیں. جیسے کہ ایک پین ہے وہ ان تینوں وجہ سے ٹھیک نہیں ہوئی تو پیشنٹ پھر آگے پین کلینکس پہ چلے جاتے ہیں. پین کلینکس پہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان کو 3 days کے لیے پین کلر ریکمینڈ ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ لیکن ہم تو پہلے دن ہی پین کلر کھا لیتے ہیں. یہ آپ نے چوتھی اسٹیج پہ جا کے پین کلر بتایا. ہم تو جیسے صبح بریڈ انڈے کا ناشتہ کرتے ہیں, ہم تو پین کلر ایسے لیتے ہیں. ایسے ہی. اچھا, اور آپ چوتھی 5ویں اسٹیج پہ جا کے پین کلر بتا رہے ہیں. اچھا, اس کی ذرا تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیں اور اس پہ ہمارے ویورز کو گائیڈ بھی کر دیں. سمپل از دیٹ کہ اگر ایک روم میں ایک کمرے میں آگ لگی ہوئی ہے, اب وہاں پہ آپ کیا کریں گے, آپ فائر الارم کو بند کریں گے یا آپ آگ کو بجھائیں گے؟ سب سے پہلے تو آگ کو بجھائیں گے. لیکن پین کلر یہ کام کرتی ہے کہ آگ تو وہیں کی وہیں لگی ہوئی ہے, ہم اس کو نہیں بجھا رہے, ہم صرف فائر الارم کو بند کر دیتے ہیں. اوہ آئی سی. اچھا. اس سے زیادہ سمپل ایگزامپل اس کی ہو نہیں سکتی. ویری 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 سیلف ایکسپلینیٹری ایگزامپل. جی. تو ہوتا یہی ہے کہ اب اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے پین کلینکس پہ. پین کلینکس سے اگر آپ کو فرق نہیں پڑتا یا آپ کو سمجھیں کہ پین کلر سے جنرل 3 days آپ نے انرجیزکس لی یا مسل ریلیکسنٹ لیے یا پین کلر لی, لیکن اس سے بھی آپ کو فرق نہیں پڑا, تو پھر اسٹیرائڈ بیسڈ اپروچ یا پین مینجمنٹ کے لیے ڈفرینٹ انجیکشنز اپروچز آ جاتی ہیں جس کے لیے ان کو ڈفرینٹ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک, اس سے ریلیونٹ. ٹھیک ہے. اگر وہاں پہ بھی پیشنٹ کو فرق نہ پڑے تو پھر بھی ہم اس کو تب تک سرجری ریکمینڈ نہیں کرتے جب تک کوئی ریڈ فلیگ نہ ہو. جیسے کہ کسی پیشنٹ کا بیک پین کی وجہ سے یورین پہ کنٹرول ختم ہو گیا جی, تو وہ ایک ریڈ فلیگ ہے کیونکہ اب پیشنٹ کو اب سرجری کی ضرورت ہے. یا کسی کو, اور یہ بالکل لاسٹ اسٹیج ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, میں بتاتا ہوں ہمارے ہاں جو ایک لے مین کی لینگویج میں, ایک کامن مین کی لینگویج میں جو میں دائیں بائیں سنتا ہوں, مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کہیں پین ہوئی, ہم نے سب سے پہلے سیلف میڈیکیشن کی, اوور دی کاؤنٹر ہم گئے اور وہاں سے ہم نے پین کلر لی, اور اگر اس سے بھی نہیں ہوا تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا, اور دوسرے تیسرے دن جو آپ یہ بیڈ ریسٹ تو فلانے کی بجائے ہم تو سیدھا سرجری کی طرف دوڑ لگاتے. بالکل ایسے ہی. یعنی ہم گیئر ہی الٹا لگاتے ہیں. جی بالکل. یہ اسی طرح ہے کہ ایک بندہ فرسٹ اسٹیپ پہ رکھنے کی بجائے سیڑھی کے اوپر وہ اپنا پاؤں رکھنے کی بجائے وہ سیدھا ڈائریکٹلی 10ویں اسٹیپ کے اوپر پاؤں. اور اب یہ سمجھ کیا اس کی ایک وجہ, یہیں سے ڈاکٹر صاحب ایک سوال جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ جو ہمارے پھر کیسز بگڑتے ہیں اس کی ایک وجہ کہیں نہ کہیں یہ بھی, آپ کا جو یہ پروگرام ہے اس کا کرنے سے سب سے جو بیسک فائدہ ہے وہ آڈینس کو یہی ہے کہ ان کو پیشنٹ ایجوکیشن ہو جاتی ہے. جنرلی کمیونٹی کو ہم یہ چیز یہی میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو فرسٹ ٹائم, کیونکہ موسٹ لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جانا کس کے پاس ہے. ہوتا یہ ہے کہ ان کو پین نکلتی ہے اور وہ جنرلی وہ موو کر جاتے ہیں ڈائریکٹلی آرتھو کے پاس, جہاں کہ ان کو جانا یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ان کو اپنے مشورے اس کے لیے ڈائریکٹ ان کو فزیو یا کائرو یا کسی پین مینجمنٹ کی اپرچونٹی کی طرف جانا چاہیے. وہ اس کو چھوڑ کے ڈائریکٹلی آرتھو سے رابطہ کرتے ہیں اور وہاں سے ان کا کام جو ہے وہ
کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کی جو جاب ہے انہوں نے تو وہی کرنی ہے. انہوں نے پین مینجمنٹ کے لیکن لیے. ویسے آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو تھوڑا سا صحیح ایڈوائس کرنا چاہیے کہ آپ پہلے یہ فیزز کر لیں؟ یہ آپ سمجھ لیکن یہ تھوڑا سا اس کی ہی چلتی ہے دکان میاں جس کی زبان چلتی ہے تو وہ ٹھیک ہو گیا. تو اس پہ ہمارے ڈاکٹر جنید صاحب خاموش. ٹھیک ہے. لوگ اپنی گھریلو زندگی میں کون سی احتیاطی تدابیر اپنا کر خود کو اس طرح کی پینز اور انجریز سے بچا سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، اس کا جو سب سے زیادہ بیسک میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ موسٹلی ہمیں جو ہے نا سب سے پہلے بے شک ہم 10 منٹ نکال لیں اپنی ذات کے لیے، ایکسرسائز کے لیے نکالنے چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب تک آپ کی باڈی میں موومنٹ کا، جو میں نے آپ سے سب سے اسٹارٹنگ میں بات کی تھی کہ سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ نہیں نہ ہوتا، یعنی کہ ایک پیشنٹ اپنا جنرلی جو بھی ایک پرسن ہے جسے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں وہ جنرلی اپنی اوور آل باڈی، جس طرح لوگ یوگا کرتے ہیں، لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، لوگ واک کرتے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی فارم میں ایکسرسائز کو، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آفس کے اندر آفس بیسڈ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، اسی طرح سے کمیونٹی بیسڈ ایکسرسائزز ہیں، اسی طرح ہوم بیسڈ ایکسرسائزز ہیں. آپ کوئی کچن میں کام کر رہا ہے، اس کو ٹائم نہیں مل رہا، تو وہ جب بھی اپنے بیڈ پہ پہنچیں وہ ڈفرینٹ ایکسرسائزز پرفارم کریں اور اپنی باڈی کے اندر وہ مسلز اور جوائنٹ جہاں پہ بلڈ فلو پراپر نہیں پہنچ سکا اس پر کام کریں. اوکے. یہ کرنا. اور خواتین میں ہمیں یہ زیادہ اس طرح کی پینز کی شکایات بالکل ڈیفینیٹلی موسٹلی، حالانکہ وہ تو کچن میں کام بھی کرتی ہیں، ان کی تو فزیکل موومنٹ بھی ہوتی ہے، پھر بھی کیوں ہو جاتا ہے؟ 80% ایک لوگوں کے مائنڈ میں ایک مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ پین جو ہے وہ آ رہی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں ہم تو سارا دن گھومتے ہیں، ہم تو سارا دن ایکسرسائز کرتے ہیں. اب ان سے پوچھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارا دن ہم کچن میں کام کر رہے تھے، ہم سارا دن گھر کے کام کر رہے تھے، تو ہم تو بیٹھتے ہی نہیں ہیں. لیکن ایکسرسائز جو ہے وہ اس سے ایک ڈفرینٹ چیز ہے. جب تک یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا کہ میں تو سارا دن کچن میں کام کرتی ہوں، یا میں تو میل حضرات کے ہاں بھی کہ میں تو سارا دن بھاگ دوڑ اور یہ میرے کام اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ ایکسرسائز کا نیم البدل اور ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اس کی ایک ویری سمپل ایگزامپل، جس طرح ایک گاڑی ہے تو اس کو صرف چلنے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہے، ساتھ میں اس کو موبلائل کی ضرورت ہے، ڈفرینٹ اس کے انجن آئلز ہیں، ہر چیز ہے، اس کی ایک اپنی مینٹیننس ہے، ایک ٹیوننگ ہے. اسی طرح باڈی جو ہے نا، باڈی کا فیول کیا ہے؟ باڈی کا سب سے پہلا فیول ہے آکسیجن، دوسرا فیول ہے واٹر، تیسرا فیول ہے فوڈ. اوکے. ہیلدی فوڈ. ٹھیک ہے. اب ہمارا اب جو اس ٹائم سسٹم چل رہا ہے اس میں آپ کو پتا ہے ہیلدی فوڈ سے تو ہم بہت دور بیٹھے ہیں. رہی بات آکسیجن کی، تو اگر آپ پارک میں نہیں جا رہے، آپ کا ڈائریکٹ پلانٹ سے انٹریکشن نہیں ہے. انفارچونیٹلی آپ بہتر سمجھتے ہیں، انفارچونیٹلی ہماری آب و ہوا بھی تو سانس لینے کے قابل نہیں ہے. بالکل ایسے ہی، سموگ کا ہم شکار ہیں، پولوشن کا ہم شکار ہیں، پولوٹڈ انوائرمنٹ میں ہم ہیں. سموگ آتی ہے تو رینکنگ میں ہم دنیا میں ٹاپ کر رہے ہوتے ہیں، سانس بھی لیں تو کہاں سے لیں؟ اس کا سب سے بیسٹ وے یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کے پاس پارکس ہیں آپ ان کے اندر جائیں. آکسیجن جتنا آپ پلانٹس کے قریب رہیں گے، نہیں تو انڈور بہت سارے پلانٹس ہیں، جیسے اسنیک پلانٹ ہے، آپ کا منی پلانٹ ہے، یہ اس طرح کے پلانٹس آتے ہیں جو انڈور آکسیجن کریٹ کر سکتے ہیں. آپ اگر آپ اس طرف بھی جاتے ہیں تو یہ بڑا مست ایک آپشن ہے جو کہ آپ کو چوز کرنے کی ضرورت ہے اس ٹائم کمیونٹی کو.